کہ تھک گیا ہے، تھک گیا ہے۔ میں تو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں عمر کوٹ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمر کوٹ کب جاگے گا؟ آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ صبح 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کا پیاسے بغیر کچھ کھائے کھڑے ہیں۔ میں مزید امتحان نہیں لینا چاہتا، آپ کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی لمبا وقت آپ کا نہ لوں۔ صرف 2 باتیں کروں گا۔ بیٹا بات سنیں، نعرہ نہ لگائیں، اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، اور صرف توجہ سے میری بات سننی ہے آپ نے، صرف توجہ سے۔ جس نے گفتگو کرنی ہے ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا پنڈال سے باہر چلا جائے۔ جس نے سٹیج پہ گفتگو کرنی ہے وہ سٹیج سے اتر جائے سٹیج سے۔ جو سٹیج پہ کھڑا ہے خاموش۔ عمر کوٹ والو، میں سب سے پہلے تو آج آیا ہوں کافی عرصے کے بعد۔ غلام مصطفیٰ قاشقیلی مرحوم آج موجود نہیں ہیں۔ مشکل وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ عمر کوٹ کے دوستو، زین قریشی صاحب نے بھی کہا اور میں مختصراً اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ میں 2013 میں آیا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ پلیز۔ مجھے لوگوں نے کہا شاہ محمود کیا کر رہے ہو؟ سندھ جا رہے ہو؟ سندھ تو پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، اس کو تو ضیاء الحق نہیں توڑ سکا، اس کو تو مشرف نہیں توڑ سکا، تم کیسے توڑنا چاہتے ہو؟ یہ خواب ہے، دیوانے کا خواب ہے، مت جاؤ۔ خدا گواہ ہے، مجھے لوگوں نے کہا مت جاؤ، تمہاری جماعت غوثیہ ہے، اچھے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مالدار نہیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا انتقام برداشت نہیں کر سکیں گے، ان پہ پرچے ہوں گے جھوٹے، جیسے آج ستار سمیجو کو جھوٹے پرچے میں اس کے 2 بچوں کو اٹھایا گیا ہے۔ لعنت ہے تم پر، لعنت۔ ان پہ پرچے ہوں گے۔ جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی، نہ جاؤ۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اور جتنا عمر کوٹ کا وڈیرا ہے وہ تو سب ان کے ساتھ ہے۔ تم کیا لوگے؟ اور یہاں کے لوگ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، یہ نہیں اٹھ سکیں گے، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بہت مایوس کیا مجھے، لیکن میں نے عزم کیا کہ یار تاریخ بتاتی ہے، ایک طرف حسین کا قافلہ تھا اور بہت مختصر تھا، اور دوسری طرف یزید کی فوج تھی اور بہت بڑی تعداد میں تھی۔ حسین نے سر جھکایا یا سر کٹوایا؟ تاریخ بتاتی ہے، سر جھکایا یا سر کٹوایا؟ سر کٹوا دیا، یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ تاریخ ہے۔ عمر کوٹ والو، میں نے تب بھی کہا تھا 2013 میں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اس مایوسی کے عالم میں، اس گھٹن میں عمر کوٹ اور تھر پارکر کے لوگوں نے مجھے 1 لاکھ ووٹ دیا ان حلقوں میں دھاندلی کے باوجود۔ اور اگر آصف علی زرداری وہ 32 پولنگ سٹیشن جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر ہیں
ان کو نہ آگ لگواتا تو تھر پارکر کی سیٹ بلے نے نکال لی تھی۔ آصف زرداری نے 32 جب ان کو پتا چلا، یہ کچھ 12:30 کا ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی شکست کھا رہی ہے، اس نے کہا شاہ محمود کو سندھ سے نہیں جیتنے دینا، چاہے پولنگ سٹیشنوں کو آگ لگانی ہے تو آگ لگا دو، اور لگائی۔ الیکشن کمیشن آج بھی بڑی آزادی کی بات کرتا ہے۔ میں الیکشن کمشنر سے کہتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر سے، چیف الیکشن کمشنر صاحب 2013 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، کیا 32 پولنگ سٹیشنوں کو آگ لگائی گئی؟ کیا آپ نے 32 پولنگ سٹیشنوں کا ری پول آرڈر کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا شکست میں تسلیم کرتا ہوں، تم جیت گئے میں ہار گئے، لڑائی کا ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، میں ہار گیا۔ میں جیتنے نہیں، میں جگانے آیا ہوں، میں جگانے آیا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تم جیتتے ہو نوٹ سے، ووٹ سے نہیں، نوٹ سے۔ اور تم پہ الزام لگاتے ہیں تھر والوں کہ یہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں۔ خدا را مجھے ووٹ دو نہ دو، اس تہمت کو دھو دو کہ تھر والا بکاؤ نہیں ہے، عمر کوٹ والا بکاؤ نہیں ہے۔ شناختی کارڈ لے لیتے ہیں، ایک سیٹ ہے یہاں کا، اس کو ٹکٹ دے دیا عمر کوٹ کا، ووٹ تھے نہیں، ہاں نوٹ بے پناہ تھے، بہت نوٹ تھے، اور نوٹ چلائے۔ یار آپ بیٹھ جاؤ پلیز، آپ کو کتنی دفعہ سمجھاؤں گا میں، آپ بیٹھ جائیں، آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ ووٹ نہیں تھے اس کے پاس، نوٹ تھے، نوٹوں کے بلبوتے پر اس نے خریدے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ بک جاتے ہیں، کچھ جھک جاتے ہیں۔ میں آج 2023 سے پہلے جماعت غوثیہ کے جو معتقدین ہیں ان سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں، جس نے تحریک انصاف کو اور مجھے چھوڑنا ہے وہ آج چھوڑ جائے، آج چھوڑ جائے، چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو، چھوڑ دو، ڈر جاؤ، گھٹنے ٹیک دو، گھٹنے ٹیک دو تالپور کے سامنے، اور گھٹنے ٹیک دو تھر پارکر کے ایم ایل اے کے سامنے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کچھ میرے جاننے والے غوث کے معتقد، ان کے دائیں بائیں میں دیکھتا ہوں آج کل تصویریں لگتی ہیں، کیا ہوا؟ بک گئے۔ یار جس نے مل لگوانا ہے لگوا لو، آج تندور گرم ہے، پھلکا لگ جائے گا، لگوا لو۔ میرا وجود، میرا وجود، میرا وجود، میرا وجود۔ تو تندور گرم ہے، پھلکا لگ جائے گا، لگا لو، اجازت ہے۔ اچھا ایک اور، چلو ایک اور تمہیں چھوٹ دے دیتا ہوں، نوٹ ان سے لے لو اور ووٹ تحریک انصاف کو دے دو۔ یہ سودا برا نہیں ہے، یہ برا سودا نہیں ہے۔ نوٹ پی پی کا، ووٹ عمران خان کا، یہ ہے فارمولا جو عمر کوٹ اور تھر پارکر کے غیور لوگوں نے کرنا ہے۔ کرو گے؟ کرو گے؟ ہے ہمت؟ نہیں ہے حوصلہ، ہمت، جذبہ، جنون، ایمان، طاقت، قوت؟ الحمدللہ۔ تو پھر گھبرانا کس چیز کا؟ خان تو ویسے بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں۔ تو میں خان کی بات کرنے آیا ہوں عمر کوٹ میں۔ عمر کوٹ والوں، زرداری سے گھبرانا نہیں۔ مزے کی بات ہے، بلاول تقریر کرتا ہے اور پیچھے سے عمران خان کی آواز آتی ہے، گھبرانا نہیں، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ گھبرا رہا ہے، بچہ تل ملا گیا ہے۔ دیکھو نا، چھاؤں کا پلا ہوا دھوپ میں کیسے کھڑا ہوگا؟ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چھاں دگھا۔ سو میرے دوستوں، ان کو تو پکی پکائی ملی، بنی بنائی ملی،
محنت کس نے کی اور حکومت کس نے کی، جدوجہد کس نے کی اور صحرا کس کے سر آیا، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن عمر کوٹ والوں، آج تمہارے حقوق کی تحریک میں نکلے ہیں، دیانت داری سے بتاؤ، ہم تو ہار گئے نا، ہم تو ہار گئے، چلو جیسے ہرائے گئے یا ہار گئے، میں مانتا ہوں ہم ہار گئے، وہ جیت گئے، ان کو مبارک ہو جیت، ہم نے ہار تسلیم کر لی۔ ہم نے ہار کے بھی تمہارے گلے میں ترقیاتی کاموں کا ہار ڈال دیا، وہ جیت کے بھی منہ پھیر گئے۔ آج پورے تھر پارکر، ارباب صاحب کتنی آبادی ہوگی ضلع کی قبلہ؟ تھر پارکر ضلع کی آبادی کتنی ہوگی؟ 15-16 لاکھ کی آبادی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے ان 16 لاکھ کنبوں کو گھر گھر صحت کارڈ یعنی کہ 10-10 لاکھ روپیہ علاج کے لیے ان کو دے دیا ہے۔ وہ اپنے شناختی کارڈ کے بل بوتے کسی ہسپتال میں، سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال میں جو منظور شدہ ہے، جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میں کہوں گا شکریہ عمران خان، شکریہ۔ میں چھاچروں لایا تھا، خان سے اعلان کروایا تھا، آج اس اعلان کو عملی شکل مل گئی ہے۔ اب وہی خواہش تھی میری کہ ساتھ عمر کوٹ ہے، عمر کوٹ کو بھی حق مل جائے۔ جب سندھ حکومت نے دیکھا کہ تھر میں یہ جو صحت کارڈ عمران خان کا بٹ رہا ہے اور اس نے ایک ہلچل مچا دی ہے، تو سندھ حکومت نے کہا ہم کسی اور صوبے میں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں وزیر اعلیٰ سندھ، کیوں آپ کیوں ان غریبوں کا حق مار رہے ہیں؟ وفاقی حکومت ان کو حق دینا چاہتی ہے، آپ ان سے حق کیوں چھین رہے ہیں؟ میں عمر کوٹ یہ پوچھنے آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں، یہ سوال لے کر آیا ہوں، اور سندھ کی حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ہے نہیں ان کے پاس۔ 9,000 ارب 14 سالوں میں ان کے خزانے میں منتقل ہوا۔ میں نہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1400 ارب کا اس میں سے غبن ہوا، غبن، یعنی کہ ان کے وزیروں، مشیروں، ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کی ٹھیکیداروں سے ملی بھگت سے ان کی جیبوں میں گیا۔ تمہارا پیسہ جو تم جی ایس ٹی کی شکل میں ادا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، تجوری ان کی، کب تک برداشت کرو گے؟ غربت کی لکیر میں رہنے والوں، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والوں، کب تک یہ تمہارے خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور تم خاموشی سے برداشت کرتے رہو گے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ بتاؤ یار، یہ پڑھے لکھے نوجوان بھی تو کھڑے ہیں نا، اور صبر کر سکتے ہو اور انتظار کر سکتے ہو؟ میرے دوستوں، ہاں، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور ہر بہار کا انسان منتظر ہوتا ہے، لیکن یہ تو خزاں ایسی ہے جو 15 برسوں سے ہے، 15 برسوں سے خزاں ہے سندھ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ 2023 میں اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے اور عوام کی طاقت جو سرچشمہ ہے، اس کی بدولت سندھ میں بہار آ جائے۔ لاؤ گے بہار؟ لاؤ گے بہار؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ نئے غنچے کھلے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے مایوس چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس اندھیرے کو امید کے دیے سے روشن کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟
کیا کرو گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے یار؟ تبدیلی لائیں گے. لاؤ گے؟ نوجوان تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا. سب تبدیلی لاؤ گے. اگر تم تبدیلی لاؤ گے تو ٹھپا کس پہ لگاؤ گے؟ میں تو 13 میں بھی کہا تھا، 18 میں بھی کہا تھا، اوپر اللہ نیچے، اوپر اللہ نیچے. اللہ تو تھا اور ہے. مجھے بلہ نظر نہیں آیا. 1,00,000 بلہ نظر آیا، لیکن اس بلے کے پیچھے کچھ بلیاں بھی لگ گئی تھی، اور اس بلی نے بلے کا حق چرا لیا. بلی نے بلے کا حق کھا گئی. کیا اب اس بلی کو مزید میاؤں میاؤں کی اجازت دو گے؟ اگر آج عمر کوٹ کی عوام کا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں، کہہ لوں کہ نہ کہوں؟ یار پردہ رہنے دو، نہ پردہ رہنے دو. یہ نہ ہو یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالم ہے یہاں کا ایس پی. کوئی دوست کوئی کہہ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو تمہیں دھر لے، ہاں تم پہ پرچہ کر لے. اچھا ایک وعدہ کرو مجھ سے، اگر کسی ناجائز تحریک انصاف کے کارکن پر اس ظالم ایس پی عمر کوٹ نے پرچہ کیا، مل کر تھانے کا محاصرہ کرو گے؟ اس کا حق اور اس کو آزاد کروانے کے لیے تھانے کے دروازے پہنچو گے؟ تو سن لو ایس پی صاحب، چوروں کو پکڑو، غریبوں پر ظلم مت کرو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ حکومت کے نشے سے باہر آؤ. ناکام ہیں وہ لوگ جو حکومت کی سیاست اور حکومت کی بیساکھیوں پر حکومت کرتے ہیں، جو ظلم اور جبر سے اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں. آج اس اقتدار کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے. آؤ مل کر اس اقتدار کا جنازہ نکالیں، اور جب اس تیر کا جنازہ نکل رہا ہوگا تو پھر کہہ دینا وہ دیکھو کس دھوم سے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. سنو نہیں، چلاؤ ایک سیکنڈ. یہ سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تیر کو جب توڑو گے تو سندھ کو تب جوڑو گے. اب چلاؤ. تو پھر آؤ اپنے عزم سے، اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے، اللہ کے بھروسے سے تیر کو توڑ دو اور اپنے ارمانوں کو جوڑ لو، سمیٹ لو اور امید کا نیا دیا جلاؤ. کیونکہ میں نے مٹھی جانا ہے اور وہاں بہت دھوپ ہے، یہاں سے بھی زیادہ ہے، اور لوگ صبح سے کھڑے ہیں، مجھے فون آ رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لال مالی صاحب، میمن صاحب، تحریک انصاف کی تنظیم، ضلعی، صوبائی، ہر جماعت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پیر صاحب نے میں بھول نہیں سکتا، اور وہ انسان احسان فراموش ہے جو محسن کے اچھائی کو بھول جائے. پیر صاحب پگارو، میں بھول نہیں پاؤں گا بیٹا، ایک منٹ، کہ آپ میرے الیکشن جلسے میں عمر کوٹ آئے تھے اور آپ نے میرے لیے ووٹ مانگا تھا. میں آج بھی بھری محفل میں پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، نتیجہ جو بھی نکلا
آپ نے محبت میں کمی نہیں کی, آپ کی حر جماعت نے ہمارا پورا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ مجھے بھی آپ کا, آپ کے آستانے کا, آپ کی درگاہ کا اور آپ کی جماعت کا پورا احترام ہے اور رہے گا. میں یہاں کی اقلیتوں کو, خاص طور پہ اپنے ہندو بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے حوصلے والے ہیں. اور ایک بات کہتا چلوں, ہاں زین نے بتایا کہ آج ہم میں جادم منگریو بھی موجود نہیں ہے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں جگہ دے. سب نے چلے جانا ہے یار, وہ چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو میں عرض کر رہا تھا, عمر کوٹ کے ہندو کمیونٹی سے میں نے تھر پارکر کا انتخاب کیوں کیا, یہ حلقہ میں نے کیوں چنا, اس لیے, اور آج میں راز کھول رہا ہوں, کھول دوں ارباب صاحب, کھول دوں, ارباب صاحب کی اجازت سے کھول رہا ہوں. میں نے تھر پارکر کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر ہے, اور میں یہاں ایم این اے کی سیٹ نہیں, پاکستان کے نظریے کے دفاع کے لیے تھر پارکر کی پوسٹ پر کھڑا ہوں, بارڈر پر کھڑا ہوں. کیونکہ آئے دن پیپلز پارٹی یہ دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو سندھ کارڈ, عمر کوٹ کے لوگوں, تھر پارکر کے لوگوں, ہندو کمیونٹی کے باشعور شہریوں, سندھ کارڈ انہوں نے کھیل کھیل کر 5 مرتبہ حکومت بنائی ہے, سندھ نہیں بنا, ان کے بینک بیلنس بن گئے ہیں. یہ سندھ کارڈ کی دھمکی اب نہیں چلے گی, کیونکہ سندھ کا باشعور نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, کسی خاندان کے ساتھ نہیں کھڑا, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو آؤ, اب میں کہہ رہا تھا وہ کہہ دوں یا چپ رہوں؟ یار ابھی پتہ نہیں تم تیار بھی ہو کہ نہیں ہو, مجھے شک ہے, مجھے شک ہے, ہو تیار؟ اچھا ایک منٹ کے لیے میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں. اگر تیار ہو تو ایک منٹ, اگر تیار ہو تو ہاتھ کھڑا کر دو, اور اگر تیار نہیں ہو تو منہ ادھر کر لو. سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ تو پھر آؤ, آج حقوق مارچ کے 6 روز سندھ کے ریگستان سے یہ نعرہ بلند ہو اور سندھ کو پوری اپنی لپیٹ میں لے لے. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری. اور جب زرداری جائے گا تو کیا آئے گا؟ آئی آئی, آئی آئی, آئی آئی. انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی اور عمران نئے دیے جلائے گا. پاکستان, تحریک انصاف اور عمر کوٹ کی غیور عوام سلامت رہو. شکریہ.